السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. دو خبریں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک یا دو نئی اے ٹی ایمز یعنی آٹومیٹڈ ٹیلرز مشین جنہیں ہم کہتے ہیں، وہی جو بینک سے جن سے پیسے نکلوائے جاتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کو مزید دستیاب ہوئی ہیں. ایک کوئی ایسی اے ٹی ایم ہے جس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. لیکن اس سے پہلے یہ جو اے ٹی ایم اور جس اے ٹی ایم کے ذریعے پنجاب میں چودھری پرویز الہی کو مبینہ طور پر اربوں روپے دیے گئے تاکہ وہ گھوڑوں کی خرید و فروخت کر سکیں، بلکہ خرید کر سکیں، اس کا بھی ذکر ہوگا. لیکن سب سے پہلے نو منتخب، اب تو نو منتخب نہیں کہنا چاہیے، وزیر اعظم شہباز شریف حسب عادت حسب روایت ٹھیک صبح 7 بجے اسلام آباد کے ایک میٹرو اسٹیشن پر موجود تھے. اور یہ میٹرو اسٹیشن ہے پشاور موڑ کا. یہ وہ میٹرو بس کا اسٹیشن ہے، بدقسمت میٹرو بس کا، جو میٹرو شروع ہونی تھی اسلام آباد سے اسلام آباد ایئرپورٹ تک، جو نیا ایئرپورٹ ہے. لیکن بدقسمتی سے اس منصوبے پر کام روک دیا گیا. 2017 کے اوائل میں اس منصوبے کا آغاز جو ہے، یہ افتتاح سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کیا تھا، لیکن ان کی گورنمنٹ جانے کے بعد اس منصوبے پر کام روک دیا گیا یا تاخیر کا شکار ہو گیا، اور 4 سال گزرنے کے بعد بھی یہ منصوبہ مکمل نہ ہو سکا. حالانکہ اس پر 16 ارب روپے لاگت آ چکی ہے. یعنی 16 ارب روپے لگانے کے بعد بھی ظاہر ہے گزشتہ حکومت کا بخل کہہ لیں. اب دیکھیں، اگر اسلام آباد شہر کو اور اسلام آباد شہر کے ذریعے راولپنڈی سے میٹرو اسلام آباد آتی ہے، وہاں سے اسلام آباد سے اگر یہ ایئرپورٹ تک یہ اس کو کنیکٹ کر دیا جاتا تو کتنے لوگوں کی سہولت ہوتی. وہ لوگ جو اپنی گاڑیاں لے کر وہاں جانے پر مجبور ہیں، ایک تو وہ میٹرو پہ چلے جاتے 20-30 روپیہ کرایہ دے کر، وہ لوگ جن کو ٹیکسیاں لے کر وہاں پر جانا پڑتا ہے، اور خاص طور پر اگر آپ راولپنڈی سے ایئرپورٹ آئے تو بعض اوقات 1 سے 1.25 گھنٹہ لگ جاتا ہے. بہرحال جو بھی تھا، وزیر اعظم آج وہاں پر پہنچے، اور ظاہر ہے پھر جب وزیر اعظم 7 بجے وہاں پر پہنچ جائے تو پھر NHA والے، CDA والے سب کی دوڑیں لگ گئیں. اب صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم نے یہ ہدایت کی ہے کہ 16 تاریخ سے پشاور موڑ سے آگے کا جو حصہ ہے اس کو آپریشنل بنایا جائے. تو آپ کو پتہ تو ہے کہ شہباز شریف از اے ڈوئر، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور اعلان کیا ہے کہ اس میٹرو یعنی ایئرپورٹ تک میٹرو کے لیے روات اور جو آپ کا بارہکو کا ایریا ہے اس کو بھی اس کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ راولپنڈی اسلام آباد کے جو مقیم ہیں ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ ایئرپورٹ تک جانا ایک عذاب سے کم نہیں ہے. خاص طور پر جب آپ گجر خان راولپنڈی اس سائڈ سے آئیں تو یہ جو پشاور روڈ ہے کوئی رنگ روڈ نہیں ہے، ابھی تک نہیں بنا. رنگ روڈ کا اپنے مسائل ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ وہ بھی گھپلوں کا شکار ہے، اس کی تحقیقات بھی ہوگی. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو میں بتانا شاید آپ کو بھول گیا وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف پہلی انکوائری کا آرڈر کر دیا ہے شہباز شریف صاحب نے جو وزیر اعظم ہے، اور وہ اس میٹرو کے حوالے سے ہے. یہ جو میٹرو اسلام آباد ایئرپورٹ میٹرو ہے. اب دیکھتے ہیں اس انکوائری کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن لازمی بات ہے جو ڈیلے ہوئی ہے اس سے قومی خزانہ کوئی نقصان پہنچا ہے، چاہے وہ کسی کے بغل میں کیا گیا، جیلسی میں کیا گیا، دانستہ یا غیر دانستہ طور پر کیا گیا، لیکن ایک جرم تو سرزد ہوا ہے. اب جناب اے ٹی ایمز کی بات کرتے ہیں. ایک اے ٹی ایم تو پرانی ہے، اس میں شاید اس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کیا گیا ہے، اور وہ اے ٹی ایم ہے زلفی بخاری کی. کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ زلفی بخاری کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے پاکستان سے فرار ہو جائیں، اور جبکہ بظاہر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے. وہ ایک مرتبہ برطانیہ جانا چاہتے ہیں. زلفی بخاری سابق مشیر سابق وزیر اعظم کے گڈ بڈی، ان کے یار غار، تو وہ
انہوں نے کہا کہ جی میں ایک مرتبہ برطانیہ جاؤں گا، اپنی شہریت وغیرہ وہاں پہ سرنڈر کر کے میں واپس آ جاؤں گا۔ اب زلفی بخاری شاید سمجھتے ہیں کہ قوم بے وقوف ہے۔ اگر آپ نے شریعت جو ہے وہ شہریت اگر آپ نے سرنڈر کرنی ہے، سٹیزن شپ کو آپ نے ریناؤنس کرنا ہے، تو آپ پاکستان میں برٹش ہائی کمیشن جا کے ایک سمپل اپلیکیشن دے کے ایک ایفیڈیوٹ سا ہوتا ہے، ایک فارم سا ہوتا ہے، فل کر کے آپ اپنی شریعت سرنڈر کر دیں یا ریناؤنس کر دیں، بول دیں کہ میرا آج کے بعد میں برطانیہ کا شہری نہیں ہوں یا نہیں رہنا چاہتا، جس طرح دیگر لوگوں نے کیا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو، اگرچہ اس میں وہ ڈیٹس کا فرق تھا، لیکن جس طرح فیصل واؤڈا نے امریکن کونسلیٹ کراچی میں کیا تھا۔ اب جناب دوسری اے ٹی ایم جو تیار کی جا رہی ہے، بلکہ ہو چکی ہے، وہ ہے سردار تنویر الیاس۔ آپ نے نام تو سنا ہوگا، وہ آزاد کشمیر میں جب الیکشن ہوئے تھے تو وزارت عظمیٰ کے وہ امیدوار تھے، اور لیکن اس کے بعد ان کی ایک ویڈیو لیک ہو گئی جس میں انہوں نے مبینہ طور پر کہا کہ جی فوج تو ہمارے ساتھ ہے۔ ایک وہ ویڈیو، اور دوسری بیرسٹر سلطان محمود نے ایک آڈیو یا ویڈیو لیک کی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آزاد کشمیر میں تعینات کسی سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی کے کسی بریگیڈیئر کو اربوں روپے دیے گئے ہیں، بعد ازاں اس بریگیڈیئر کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، یعنی سیک کر دیا گیا۔ بڑی سبکی ہوئی اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت، تو ان کو پھر نہیں بنایا گیا وزیر اعظم سردار تنویر الیاس۔ یہ سردار تنویر الیاس اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں، یہ اسلام آباد میں آپ کو ایک سینٹورس نامی ایک بلڈنگ یا عمارت یا نظر آتی ہے، بلکہ اب تو 3 عمارتیں ہیں، اس میں اپارٹمنٹس بھی ہیں، اس میں وہ شاپنگ کمپلیکس بھی ہے، سینماز وغیرہ بھی ہیں۔ سینٹورس کے مالک ہیں، اربوں خربوں پتی ہیں، بہت بڑی اے ٹی ایم ہے۔ جہانگیر ترین اور علیم خان کے جانے کے بعد اس طرح کی اے ٹی ایم ان کے حصے میں آئی ہے، عمران خان صاحب کے۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ اے ٹی ایم استعمال کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، جس طرح جہانگیر ترین کے ساتھ کیا، جس طرح علیم خان کے ساتھ کیا، اب زلفی بخاری اور یہ جو نئی اے ٹی ایم ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اور اے ٹی ایم کا میں آپ کو بتاؤں گا، جی یہ بڑی سنجیدہ بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں، واقفان حال جنہیں میں کہتا ہوں، دوز ہو نو دے کلیم کہ جناب چودھری پرویز الہی کو پنجاب میں گھوڑوں کی خرید کے لیے، خریداری کے لیے اربوں روپے دیے گئے، مبینہ طور پر اربوں روپے دیے گئے۔ اور یہاں تک کہ نجم سیٹھی صاحب جیسے باخبر صحافی نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ وقت آنے پر وہ بتا دیں گے، ابھی وہ نہیں بتا سکتے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، لیکن پیسہ وزیر اعظم عمران خان کے ذریعے چودھری پرویز الہی کو دیا گیا ہے، یا وزیر اعظم عمران خان کے کہنے پر چودھری پرویز الہی کو دیا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ چودھری پرویز الہی نے 3 تاریخ سے 6 کو الیکشن کروانے کے بجائے 6 اپریل کو 16 کی تاریخ مانگی تھی کہ اس دوران وہ یہ جو پیسہ استعمال کر سکیں اپنے صاحبزادے مونس الہی کے ذریعے۔ اب یہ پیسہ تو دے دیا گیا، لیکن اب یہ تحقیقات ہو رہی ہے کہ جناب یہ پیسہ آیا کہاں سے، کیا یہ سرکار کا پیسہ تھا، کوئی خفیہ فنڈ سے یہ پیسہ حاصل کیا گیا، یا سرکار کی جسے کہتے ہیں کہ کلاؤڈ یا انفلوئنس یا دباؤ کو استعمال کرتے ہوئے کچھ ایسے افراد سے یہ پیسہ لیا گیا، جس طرح ہوتے ہیں نا ملک ریاض ٹائپ، کہ پھر تاکہ کل کو ان کو اوبلائز کیا جا سکے، ان کو کچھ کانٹریکٹس یا ٹھیکے دیے جا سکیں۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے اس کی اب باقاعدہ اندرون خانہ انکوائری تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ اب اس وقت کا انتظار ہے کہ چودھری پرویز الہی کس دن پنجاب کا الیکشن ہارتے ہیں، اور پھر وہ ادارے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے حرکت میں آئیں گے اور ان تمام چیزوں کو تشتزبام کریں گے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے کہ جناب یہ جو کہتے تھے کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، تو یہ ان کا اپنا کردار ہے، فلاں جو بھی پیسے کا سورس جو بھی ہے، جو اے ٹی ایم جو بھی ہے، وہ سامنے آ جائے گی، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ کتنے پیسے کس ایم پی اے نے لیے، اور اس کے باوجود چودھری پرویز الہی کو وہ ووٹ نہیں دیا۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔